بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نعیم اللہ ہے، پشاور میں رہتا ہوں۔ مدرسے میں میری بیماری یہ ہے کہ یہاں ساتھی میرے ساتھ زیادتی کریں، مجھے تکلیف پہنچائیں، تو میری بیماری یہ ہے کہ یہ زیادتی، یہ تکلیف دل سے نہیں نکلتی۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات دل سے نکل جائے مگر نہیں نکلتی، بلکہ بار بار یاد آتی رہتی ہے۔ اس بار صحیح رہنمائی فرما دیں کہ کیسے یہ بیماری ختم ہو جائے اور دل صاف ہو جائے۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اپنی بیماری کا احساس، خواہ روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، جسمانی بیماری کا تو سب کو ہی احساس ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہو تو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے سر میں تکلیف ہے۔ بخار ہو تو آدمی کو احساس ہو جاتا ہے مجھے بخار ہے۔ بچے کو بخار ہو جائے تو والدہ کو احساس ہو جاتا ہے، وہ دوائی پلانے کی فکر مند ہوتی ہے، کوشش کرتی ہے بیچاری علاج معالجے کی۔ ایسے ہی روحانی بیماریاں، ان کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بیماری کا احساس ہوگا تو علاج کی طرف دھیان جائے گا۔ بیماری کا احساس ہے، روحانی بیماری کا احساس بھی اللہ کا انعام، اور پھر اس پر علاج کی توجہ، علاج کی فکر، یہ اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جیسے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے، لیکن بعض روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر ان کا علاج نہ ہو، دنیا میں ان کا علاج نہ ہو، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہ ساتھی ہیں بیچارے، پشاور سے یہ بھائی، ہمارے بھائی مبشر ہیں، ان کو میں فون کے ذریعے اپنا یہ حال لکھوایا ہے، اور یہ پرچی میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ حال ایک کا ہے آگے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ان پرچیوں کے جواب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہا جاتا ہے، وہ دوا سب کے لیے ہے۔ آگے اللہ پھر اللہ اس دوا سے اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہاں ساتھی میرے ساتھ زیادتی کریں تو میرے اندر بیماری یہ ہے کہ یہ زیادتی دل سے نکلتی نہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بہت کوشش کرتا ہوں تو وہ بات دل سے نکل جائے۔ دیکھو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ہمارے ذمے زیادتی کا نکالنا نہیں ہے، یاد رکھنا، زیادتی کا معاف کرنا ہے۔ الحمدللہ جو حدیث میں حکم ہے یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث، سل من قطع کا ومن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک۔
سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر اس حدیث پر ہم سب عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے سے آپ کا عمل ہوگا، مجھے بھی اللہ اس پر عمل کا ذرا نصیب فرمائے۔ اس حدیث پر عمل کر لیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے دل پاک اور صاف ہو جائیں۔ ہاں کہ سل من قطع کا، ایک ہے سننا، ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے پینا یاد رکھنا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سبق پڑھنا اور چیز ہے، سبق پکانا اور چیز ہے۔ ہاں، سبق پڑھنا اور چیز، سبق پکانا اور چیز یاد رکھنا۔ ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فرمائے، ابھی حدیث شریف آپ نے سنی ہے کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، تم حسد سے بچو، جلنے سے بچو، جلنے کی بیماری سے بچو یاد رکھنا۔ فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ بے شک حسد، یہ جلنا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد ہے نا، یہ سینے کا چولہا ہے، چولہا یار اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ یہود تھے نا، یہود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں دوسرے پارے کی آیت ہے، الذین یعرفونہ، بلکہ پہلے پارے میں بھی شاید ہوگا کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو، برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود آپ کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہر امیر المومنین، ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، فرمائے لگے یہود کے 10 بڑے بڑے علماء ہیں، کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 10 بڑے بڑے علماء ہیں، اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں، ان کے پیچھے پوری یہودیت مسلمان ہو جائے، لیکن ان میں سے خوش نصیب، یہود کے ان 10 علماء میں سے خوش نصیب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ان سے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، کہ آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق اور سچ ہے، ایک ذرے کا شک نہیں آپنا۔ فرمانے لگے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید والدہ نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کے نبی برحق ہونے میں ایک ذرے کا شک نہیں ہے۔ لیکن یہود ہیں، ان کو حسد کی بیماری لے ڈوبی، حسد کی بیماری لے ڈوبی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر زمان، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہمارے قوم قبیلے میں آئیں گے، ہمارے یعنی بنو اسحاق میں آئیں گے۔ یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں کیسے آ گئے؟ اب اگر ان کو کوئی کہے اللہ کے بندو، کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ تھوڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ تھوڑے ہیں، وہ بھی تو آپ کے تایا ہیں۔
حضرت اسحاق صرف والدہ کا فرق ہے، والد تو دونوں کا ایک ہی ہاتھ ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بھی تو آپ کے تائے ہیں، بڑے بھائی ہیں، لا 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 لا۔ لیکن یاد رکھنا بعض یہ روحانی بیماری، حسد کی بیماری، جلنے کی بیماری، بعض یہ روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں سبوں میں فاصلے ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہے کچھ نہیں رہے گا، یاد رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اس لیے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے، کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے۔ دین زندگیوں میں ہوگا، جس طرح یہ رشتے دنیا میں ساتھ ہیں آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے رحمۃ اللہ۔ دین نہ ہو تو سبوں میں فاصلہ آ جاتا ہے، سبوں میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی 35-36 سال پہلے کی بات ہے، میں جامعہ قاسمیہ میں رحمان پورہ میں پڑھتا تھا، وہاں پر امریکہ سے ایک تبلیغ جماعت آئی اور وہاں پر امریکہ سے ایک ہمارے بھائی تھے، ان کا نام محمد اکبر تھا، ان کا نام محمد اکبر یاد رکھنا۔ ان کے اوپر بڑا گریہ تاری رہتا ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور وہ ایسا ان پر گریہ تاری ہو رہا، بلند آواز سے جمعے کے نماز میں ہو رہے اور پورا مجمع حیران۔ اللہ تعالیٰ مجھے خود سنائے لگے، کہنے لگے، کہتے یہ جماعت میں لگنے سے پہلے ہماری قساوت قلبی کا یہ عالم ہے، دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے، سگے بھائی سے یعنی جدا۔ مجھے خود کہنے لگے، میں ایک مرتبہ اپنے وہاں امریکہ کے شہر میں، اور وہاں سخت سردی تھی، آ گئی سردی میں اپنی گاڑی میں جا رہا، گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا، اور میرا سگا بھائی سخت سردی میں وہ فٹ پاتھ کے پر جا رہا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ میں کہتے ہیں گاڑی روک کر میں اس کو بٹھا لوں، یار کہتے پہلے تھوڑی سی گاڑی میں نے آہستہ کی، چلو اپنے بھائی کو بٹھا لوں، اور پھر کہتے پھر بس میں نے یہ کہہ کر اپنے دل ہی دل میں یہ کہہ کر کہ میں کیوں بٹھاؤں، یاد رہا یہ اپنی گاڑی میں جائے، یہ اپنی گاڑی میں جائے۔ یہ دیکھو دین نہ ہو، آخرت سامنے نہ ہو، سبوں میں فاصلے آ جاتے ہیں اللہ۔ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں گاڑی لے گیا، لیکن بعد میں کہتے ہیں اللہ نے یہ جماعت کی برکت سے، جماعت کو پکڑ لگانے کی برکت سے اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور اپنے اب وہ کہتا میں روتا ہوں یاد رہا ہے ان پرانے حالات کو سوچ کر یاد رہا ہوں۔ تو بھائی ہمارا کوئی رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں نا۔ مشرق اور مغرب کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس سے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں، آپ کو معلوم ہے نا ان کے بارے میں آتا ہے 250 سال تو ان کی عمر میں اتفاق ہے، 250 سال یاد، ہاں ایک قول یہ ہے کہ 300 سال ہیں بلکہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وصی تھے اگر ان کی بھی زیارت کی اگر ہاں جن کو آپ نے وصیت فرمائی تھی، ایک قول یہ بھی ہے، یعنی غالباً 250-300 سال تک تو ان کی عمر میں اتفاق ہے اگر ہاں، بعض کا قول اوپر اس سے زیادہ بھی عمر کا تھا یہ تو، اور لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے آگے نے، یعنی یہ حق کی تلاش میں نکلے تھے، اور پھر یاد رکھیں رستے میں رستے میں ان کو غلام بنا لیا گیا ہے، اور پھر بہرحال پھر یہ بکتے ان کی خوش نصیبی کہ اللہ نے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ چونکہ گھر سے نکلے ہوئے تھے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت ان کو بخشی، فرمایا سلمان منا اہل بیت، یہ سلمان یہ ہمارے گھر کے آدمی ہیں الحمدللہ، یہ عزت بخشی آ رہا ہے۔ آج بھی ان کے پہلے ان کی قبر کے اوپر نا کہ اب بھی جو جہاں قبر ہے غالباً بغداد میں ہے، وہاں ان کی قبر کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا ہے سلمان منا اہل بیت، سلمان ہمارے اپنے گھر کے
حالانکہ آئے قوم قبیل یہ تو سب چیزیں ہاں عارضی اللہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سنے پڑے ہوئے۔ ہاں کچھ نہیں رہے گا یہاں پر۔ ہاں مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی دولت ہے، وہ نیکی کی دولت ہے، وہ خدا خوفی کی دولت ہے، رب کو خوش کرنے کی، یہ ہے دولت آپ کے پاس۔ کیا کرنا چاہے ٹکڑے کھا لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو میں بھی عرض کر رہا یہ ساتھیوں میں کتنے اچھی باتیں پوچھتے ہیں، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے اس میں دوا مل جاتی ہے، سب کے لیے علاج مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ پشاور سے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ یہاں ساتھی میرے ساتھ زیادتی کریں تو میرے اندر بیماری یہ ہے کہ یہ زیادتی دل سے نکلتی نہیں یاد رکھنا۔ تو آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا تھا، زیادتی کو دل سے نکالنا ضروری نہیں ہے، زیادتی کو معاف کرنا یہ اصلی ہے۔ زیادتی کو معاف کر دیں، جیسے حدیث میں آتا ہے سل من قطع کا، کہ آپ جو شخص آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں یا اللہ۔ قطع رحمی کا جواب قطع رحمی نہیں، رشتہ توڑنے کا جواب رشتہ توڑنا نہیں جوڑنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور واعفو عمن ظلم، کتنا واضح فرمان ہے کہ جو آپ پر زیادتی کرے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ کتنی اونچی صفت ہے۔ ہاں اس لیے متقین کی یہ صفت یہ ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ اب آپ کتنے ہمارے بھائی آتے ہیں، میں جانتا ہوں خود بیچاروں پر قرضہ ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے پھر بھی حسب توفیق طلباء پر، غریبوں پر، اپنے اور بھی جہاں بھی موقع ملتا ہے کچھ نہ خرچ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ واعفو عمن ظلم کا، جو آپ پر ہے، جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنا بہت اونچی صفت ہے۔ اور متقین والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے متقین یہ صفت یہ بھی ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ یہ نہیں فرمایا کہ والعادمین الغیظ، ان کو غصہ نہیں آتا، نہیں غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ما تعدون السرا، ما تعدون السرا، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکھی یا رسول اللہ الذی لا یسرعہ الرجال، پہلوان وہ ہے کہ جس کو عام لوگ بچھاڑ نہ سکیں، جس کو عام لوگ بچھاڑ نہ سکیں، گرا نہ سکیں۔ کہ پہلوان ہے وہ ہے کہ جس کو لوگ عام طور پر لوگ جس کو گرا نہ سکیں، بچھاڑ نہ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، یہ پہلوان نہیں، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ ہاں جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے۔ تھوڑی سی بات ہوگی غصے میں آ گیا کرنا، ہاتھ چل پڑے یا کرنا، زبان چل پڑی یا رکھنا، یہ تو کمزوری کی نشانی ہے۔ چلو ہو جاتی ہے کوئی تھوڑی بہت بات، لیکن یہ نہیں کہ بالکل ٹھنڈے ہی نہ ہو یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلوان وہ ہے آگے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ یہ جیلیں ہیں نا یہ غصے سے بھری پڑی، غصے سے آ کر
تھوڑی سی بات ہوئی اور آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کر دیا اور پھر جیلوں میں جا کر روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے، میرے حضرت صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے. حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کرے. ہاں عرض کرتا رہتا ہوں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے. حضرت بھائی رضوان نفیس صاحب، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا. بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں رحمانی خیال وہی ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے، جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کی طرف لے جائے، ہمدردی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی طرف لے جائے. یہ ہے جاگرانا. یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، یہ سب یہ خیالات یہ سب نفس و شیطان کا حصہ ہوتا ہے اور یہ سب وساوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. یہ ابھار والے خیالات جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ سب یاد رکھنا. ہم اپنی حیثیت کو بھی تو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سر جا رہا ہے. جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے. اور اللہ نے اپنے دین کی بڑی محبت رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ رکھی ہے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی خوش بختی ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. ہمارے حضرت شاہ صاحب حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کریم پارک میں حضرت کے انتقال کے بعد کریم پارک کے محلے سے میرے پاس بعض سے حضرات آئے کہ ہم کریم پارک حضرت کے محلے میں رہتے تھے، حضرت کی زیارت کا موقع نہیں مل سکا. یہ خوش نصیبی ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں کہیں بھی اپنے جہاں بھی یعنی کہیں بھی اپنے بزرگوں کی نیک صحبت، اللہ ان کی نیک مجالس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، اور نہیں کم از کم اپنے نیک بھائیوں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے. تیر لگانے والے تو بہت ہوں گے اللہ تعالیٰ، آگ جلانے والے بہت ہوں گے اللہ تعالیٰ. ہاں دلوں کو مرہم رکھنے والے کوئی کوئی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کریں، تو یہ زیادتی دل سے نہیں نکلتی. بھائی زیادتی کو دل سے نکالنا ضروری نہیں، وہ غیر اختیاری ہے، معاف ہے. ہاں کوئی اس کا اثر ہوتا ہے، زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لیکن آگے نہیں، بس آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کریے، معاف کر دیں. معاف کرنا یہ ہمارے اختیار پہ ہے الحمدللہ. ہاں میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے شاگردوں سے مریدین سے کوئی غلطی ہوتی حضرت سے آ کر معافی مانگتے کہ حضرت معاف فرما دیں. حضرت فرماتے معاف دل صاف یاد رہا. میں حضرت کے حالات میں پڑھ رہا، ایک مرتبہ کوئی حضرت سے میرے حضرت سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی ہے آ گئی، تو اپنے شیخ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا معاف دل صاف ہے. تو حضرت نے بھی اپنے شیخ کی سنت کو یعنی ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاف دل صاف. یار جب معاف کر دیا پھر دل میں کیا رکھنا. الحمدللہ معاف کرنے سے آپ نیچے نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنا اونچا ہوں گے، کتنا اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا مقام بلند ہوگا. الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. ہم نے کتنے معاملات دیکھے صرف جھکنے سے. اللہ میں ایک گاؤں میں وہاں پر جلسے میں گیا، دھند تھی، بڑی مشکل سے پہنچا یاد وہ دھند تھی. ایک موٹر سائیکل والے وہ آگے آگے بیچارے کبھی وہ گم ہو جاتے کبھی ہم گم ہو جاتے یا کرنا، لیکن اللہ اللہ کر کے پہنچ جا رہا ہے. اور پھر وہاں نیک مجالس میں لوگ بڑے پیاس. اب میں رات کوڑا خٹک تھا پشاور قریب کوڑا خٹک میں، اور پورا ماشاء اللہ پنڈال بھرا ہوا الحمدللہ. دو بڑے محبت سے آئے ہوئے الحمدللہ. بڑے جامع حقانی کوڑا خٹک کے طلباء بیچارے بڑی محبت سے وہاں بھی تقریباً کوئی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اللہ نے اب بھی رحمت سے اللہ نے ٹوٹی پھوٹی خیر کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. لوگوں میں دین کی بڑی پیاس اور محبت ہے. آپ
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ وہاں جلسے میں کچھ جھگڑے کی پرکھ کر رہا تھا، میں نے کہا جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ اس کا سر عرش پر عرش لگا دیتے ہیں۔ بلکہ ابن ماجہ شریف کی حدیث گزری، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ ان کو محل عطا کریں گے۔ یہاں آپ شاہی محل میں رہ رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں شاہی محل میں رہ رہے ہیں، ایک دن آئے گا یہ شاہی محل سے آپ کا جنازہ نکلے گا، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، یہاں تو آپ چاہے جھونپڑی میں رہ رہے ہیں یا محل میں رہ رہے ہیں، سب کے سب مسافر ہیں۔ ہم نے بھی دیکھے، آپ بھی دیکھے نا، اللہ تعالیٰ دیکھے اپنی یہ تھوڑی سی عمر میں آپ نے کتنے دیکھ لے، کتنے بادشاہوں کے محلات سے جنازے نکلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، کتنے وزیروں کے جنازے نکلے، کتنے صدروں کے جنازے نکل گئے، کتنے وزیر اعظم آپ کے سامنے انتقال کر گئے، وہ اپنے گھروں سے رخصت ہو گئے، آخر ہم نے بھی جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کے۔ ہاں، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، یہ قدم قدم پر نا یہ خوشیاں پھیلا رکھی ہیں۔ تو میں وہی جلسے میں اسی موضوع پر کچھ چند کلمات رکھ کر رہا تھا۔ پھر یہ حدیث بھی، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے، اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کریں گے۔ مجمع میں ایک سادہ سے نوجوان بیٹھے ہوئے کہنے لگے، میرا جھگڑا ہے اور میں نے پنچایت میں جانا ہے اور فیصلے کے لیے جانا ہے، بس میں نے اب تہیہ کر لیا ہے، چاہے میرا جتنا مرضی نقصان ہو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دوں، سیدھا اب میں سیدھا پنچایت میں جا رہا ہوں۔ یہ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، دلوں کو مرہم ملتی ہے، جنت کی راہ ملتی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہیں تو گھبرائے نہیں ہیں۔ یہ اپنے بھائی نے کتنی اچھی بات پوچھی کہ میرے اوپر ساتھی زیادتی کرتے ہیں، وہ زیادتی دل سے نکلتی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیا۔ بھائی زیادتی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، وہ چاہے دل میں اس کا کوئی اثر رہے بھی کوئی حرج نہیں، بس ہمارے ذمے بس آپ اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے معاف کر دیں، پھر بھی اگر اس کا خیال آتا رہے تو انشاءاللہ اس خیال سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہاں بلکہ اس خیال سے جو تکلیف ہوگی اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بس ہمارے ذمہ جو کام تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا، وہ کر دیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوئی اپنا جائز حق ہو، جائز طریقے سے چلو کوشش کر لیں، لیکن پھر بھی اگر نہ ملے پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے اوپر نے بڑے ارمان چھپا رکھے الحمدللہ۔ ہاں یہاں مل بھی جائے تو کتنے دن اپنے آپ کے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، وہ جھگڑا کرتے کرتے بیچارے سب کے جنازے نکل گئے اور وہ زمین وہیں رکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ ہماری زمین تو اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، یہ ہے زمین آپ کے پاس الحمدللہ۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا گھر وہ اوپر ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ ہمارے مہمان نکاح کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے قاری طاہر صاحب اور ہمارے بھائی ناصر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو اب میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، پھر چلو نماز پڑھ کے پھر آپ چلے جانا ہے۔ ہاں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. بھائی تصویر رہنے دینا. أعوذ بالله من الشيطان وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. وقال علیہ الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم. حفصہ بنت قاری خالد صاحب. قاری خالد صاحب آپ ہیں، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے. طلحہ ولد نصیر الدین بیٹی کے والد ہیں. بیٹی کے والد کون ہیں؟ اچھا. اور حفصہ بنت قاری خالد یہ آپ کی بیٹی ہیں، اور طلحہ ولد نصیر الدین آپ ہیں. آپ حق مہر 2 تولہ طلائی زیور معجل رخصتی کے وقت. ہمارے بھائی قاری خالد صاحب کی بیٹی حفصہ بنت قاری خالد نے ہمارے قاری خالد صاحب کی بیٹی حفصہ بعوض حق مہر 2 تولہ طلائی زیور کے اپنے عزیز محمد طلحہ آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اب تھوڑی سی بات سن کر پھر نکاح کی دعا. بھائی محمد طلحہ صاحب، نکاح یہ خوشی کا موقع ہے. ہمارے بھائی ناصر صاحب، نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے. اے بھائی کہنے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے. فیہا سور مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے. تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں. یہاں بادشاہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر چلے گئے رحمۃ اللہ، ہاں وزیر اپنے کرسیاں چھوڑ کر چلے گئے رحمۃ اللہ. ہاں کتنی کوٹھی ہیں آپ دیکھ لیں، کوٹھی سے جنازہ نکل رہا ہے اور کرسیاں وہی رکھی ہوئی ہیں. یہ دولت نہیں، دولت آپ کی وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے. قبر میں ساتھ جانے والی دولت ایمان کی، کلمے کی، نیکی کی، خدا خوفی کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس. اللہ چلو کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے، گنجائش کرتے ہیں بیچارے حسب توفیق، لیکن میرے کروں اس کو دل میں داخل نہیں کرنا. دل میں کسی چیز کی تمنا نہ ہو، لالچ نہ ہو. دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، کیا اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھ لو بیٹی کے آنے سے کیا خرچہ بڑھے گا، کیا ایک پیالی کا ہی خرچہ بڑھے گا، ایک پلیٹ کا ہی خرچہ بڑھے گا. گھر میں 100 برتن موجود ہو، کھانا ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے.
100 جگ گلاسوں پانی ایک گلاس میں پینا لگا اللہ چلو کوئی تھوڑے بہت، چلو کوئی مہمانوں کی نیت سے کوئی تھوڑی بہت مزید بھی خدمت کر دی، گنجائش ہے، لیکن زیادہ لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو یار، دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ جاگنا، بس گھر میں بیٹی آ گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں۔ مہمانوں کو ذرا میں دعا کروا دوں، باقی مجلس ابھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ یہ بیٹی کا نکاح ہوا، اس نکاح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ اب مہمانوں کو اختیار ہے، چلو ہے کوئی جانا بھی چاہے تو میں چلو مسافر کر لیتا ہوں۔